اصل میں دو پہلو ہیں اس بات کے، ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسا ہے کیوں، اور دوسرا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ ایسا ہونے کی مین وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو نظام ہے، سیاسی نظام کہہ لیں، وہ قرآن و سنت سے متصادم ہے۔ اس کا یہ نتیجہ آپ دیکھ لیں کہ خلافت راشدہ ہے، جو بھی خلیفہ بنتے تھے اس کے بعد بات ختم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا تھا کہ اگر کوئی دوسرا دعوے دار اٹھے تو اسے قتل کر دو۔ جی تو اب کیا ہو سکتا ہے کہ یہ قتل کرنے کا حکم کوئی معمولی نہیں ہے، نہ اس نے کفر کیا ہے، نہ اس نے مرتد ارتداد اختیار کیا ہے جو اسلام ہے، نہ اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد زنا کیا ہے۔ اب یہ چوتھی صورت جو اس کے متعلق کہی گئی ہے، اتنی اہم بات وہ کیوں ہے کہ وہ اگر اٹھے گا تو اس کے ساتھ اور بھی اٹھیں گے، معاشرے کے اندر انتشار پیدا ہوگا۔ اسی انتشار کو ختم کرنے کے لیے تو یہ حکم تھا کہ کوئی دعوے دار بھی نہ اٹھے۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارا جو سیاسی نظام ہے اس کا تقاضا یہی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اقتدار میں ہوتی ہے، دوسری اپوزیشن ہوتی ہے۔ دیکھیں وہ جو اقتدار میں ہوتے ہیں نا، ان کو اس وقت مہنگائی نہیں لگ رہی ہوتی، جب وہ نیچے اترتے ہیں تو بڑی مہنگائی لگتی ہے۔ اچھا اقتدار میں ہوتے ہیں تو وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی سب کچھ اقتدار میں کہتے ہیں جی بڑی ترقی کر رہا ہے پاکستان، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں کہتے ہیں پاکستان تو بس ڈوب گیا ہے۔ پاکستان اسی طرح چل رہا ہوتا ہے، وہی تقریباً صورتحال ہوتی ہے۔ تو یہ اس نظام کا لازمی حصہ ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں۔ تو پہلے تو اس نظام کو اتارنے کی ضرورت ہے اگر ہم امن چاہتے ہیں۔ تو پہلی تو یہ مین بات ہے۔ اگر کوئی اس کی اجازت بھی دیتا ہے تو وہ اسی حد تک دیکھتا ہے کہ اسلامی نظام کے قائم ہونے سے پہلے چلو یہ ایسا کرتے ہیں، تو یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ باقی دوسری جو بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ اختیار کیا مسلمانوں میں پیار اور محبت کا، آپ دیکھیں ان میں کتنی لڑائیاں تھیں، کتنے جھگڑے تھے، کتنی جنگیں ہو چکی تھیں۔ اگر آپ وہ اٹھا کے دیکھیں جو اوس اور خزرج کی لڑائیاں تھیں، کتنی لڑائیاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا محبت بھرا پیغام دیا، وہ ایمان کی لڑی میں ایسے پروئے گئے، اور کیا کہتا ہے وہ اقبال بھی کہ غرض میں تجھ سے کیا کہوں کہ وہ صحرا نشیں کیا تھے۔ وہ ایسی پیار اور محبت کی ایک فضا قائم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، کہ اگر آپ زمین بھر میں جو کچھ ہے خرچ کر دیتے تو ان میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے، لیکن اللہ نے ان میں الفت ڈالی۔ یہ اللہ جو الفت ڈالتا ہے نا، وہ اس کلمے کی بنیاد پہ ڈالتا ہے، اس نظریے کی بنیاد پہ، جب لوگ ایک پیج پہ ہوتے ہیں۔ آج دیکھیے جیسے شیخ فرما رہے تھے، میں تو اس وقت بھی کہنے لگا تھا کہ جتنے ہمارے دربار ہیں یہاں پہ، تو ان سب کا جو تعلق جڑتا ہے نا، وہ سب تقریباً اپنے آپ کو سید اور شاہ کے نام سے وہ جانے جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں نام نہیں لیتا، سید شاہ صاحب، فلاں شاہ صاحب کا دربار ہے فلاں، اور ان کا رابطہ حضرت علی سے نسلاً پہنچتا رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہی سے فرمایا تھا کہ میں تمہیں ایک مہم پہ روانہ کرتا ہوں کہ کوئی بھی قبر تم نے اونچی نہیں چھوڑنی۔ تو حضرت علی نے اپنے عہد کے اندر، جب وہ خلیفہ تھے، ابو الحیاج اسدی کو بھیجا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں تمہیں اس مہم پہ نہ بھیجوں جس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا۔ پھر انہوں نے بھیجا اور انہوں نے وہ کام کیا۔ یہ کیوں تھا؟ حالانکہ وہ عہد تو بڑا شاندار تھا، صحابہ کا عہد تھا، تابعین کا عہد تھا، اس میں ایسا تصور نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے حفظ ما تقدم کے تحت کہ کوئی بھی ایسا کام نہ ہو کہ جو شرک کی طرف انسان کو لے جائے۔ تو اللہ تعالیٰ الفت اس وقت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ توحید کے سچے حامل بن جائیں، یقین کریں توحید کا کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوگا، آپ کو ایسی اس سے محبت اور چاہت ہوگی کہ یار یہ ہمارا اہل توحید بھائی ہے، یہ سنت میں ہمارے موقف پہ بالکل ساتھ ہے، ہمارا ایک موقف ہے، تو آپ کو اس سے پیار ہوگا۔ یہ جو الفت ڈالتا ہے یہ اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، اور اسی الفت کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر یہ سارے رابطے قائم ہوئے، ایک دوسرے پہ ترجیحات۔ دیکھیں کہ کیا سا پیارا ایک ماحول تھا کہ سیدنا سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے کہ آپ میرا آدھا مال لے لیں۔ ٹھیک ہے، یہ کیسے پیدا ہوا؟ یہ اس محبت کی خاطر جو کلمے کی محبت تھی۔ آج کلمے کی محبت نہیں ہے، آج میں تو یہ کہوں گا وطن کی محبت کو کلمے کی محبت پہ بھی فائق کر دیا گیا ہے، اس کو ترجیح دے دی گئی ہے۔ حالانکہ وطن کی محبت ٹھیک ہے، یہ ہوتی ہے توحید سے نیچے، یہ ہوتی ہے اسلام سے نیچے۔ وطن تو ایک رہنے کی جگہ، ایک مسکن ہے، تو ہمیں ہمیشہ اسلام کو ہم ترجیح دیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور وہ حالات پیدا فرمائے گا کہ الفت ایسے ہی ہوگی، محبت ایسے ہوگی، بھائی چارہ ایسے۔ اب دیکھیے حضرت ابو موسیٰ اشعری
یمن کے ایک حصے کے گورنر ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک دوسرے حصے کے، یعنی دو علیحدہ گورنر ہیں. جی جی. اب گورنروں کی آپس میں بات کیا ہو رہی ہے، وہ پوچھ رہے ہیں، گورنر ہیں، بات کیا ہو رہی ہے، یہ نہیں کہ کس کو ہٹانا ہے کس کو لانا ہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ تم قرآن مجید کی کتنی تلاوت کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ یہ وہ محبت، یہ قرآن مجید کے اصولوں پہ چل کے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے کوئی شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک وہ آپس میں جب تک ایمان نہ لاؤ، اور ایمان والے اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں محبت نہ کرنے لگو. اب دیکھیے، پہلے آپ نے ایمان کا تذکرہ فرمایا اور بعد میں باہمی محبت کا تذکرہ فرمایا. اس کا مطلب ہے ایمان ہوگا تو باہمی محبت آگے چلے گی، نہیں تو یقین کیجئے وہ جب غرض اور مقاصد وہ ختم ہوتے ہیں نا تو وہ ختم ہو جاتی ہے، جانتا بھی نہیں انسان. تو اسی لیے قرآن مجید میں بھی یہ فرمایا گیا کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. وہ بھی یہی بنیاد ہے کہ سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، یہ ساتھ برقرار رہے گا، ایمان والی محبت. تو پھر آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو اب تم کرو گے تو آپس میں محبت بڑھنے لگے گی. وہ کیا ہے؟ افشوا السلام، کہ سلام کو عام کرو. تو اس کا، اور امام مسلم اس حدیث کو لائے بھی کتاب الایمان کے اندر ہے، یہ بتانے کے لیے کہ محبت جو باہمی ہے یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس وجہ سے ہم کسی کو سیاسی سطح پر، سیاسی دشمنی کی بنیاد پر اس سے نفرت نہیں کر سکتے. شریعت ہمیں پابند کرے گی کہ تمہارے سیاسی اختلافات اپنی جگہ پہ، تم نے رہنا ہے تو محبت سے رہو. اور عزت اور پاسداری کا تو یہ عالم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو خطاب کر کے کہا تھا، ما اعظمکی واعظم حرمتکی، کہ تو کس قدر عظیم ہے، تیری حرمت کتنی عظیم ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اور حرمت تجھ سے بھی زیادہ ہے.